بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ سکول کے پہلے 3 سال آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کتنے اہم ہیں؟ سامعین، انتہائی اہم ٹاپک پر میں نے اپنے فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ چلڈرن آر بیسیکلی انوسینٹ. اٹ از دیئر پیرنٹس اینڈ ٹیچرز ہو میک دیئر فیوچر برائٹ اور میک دیئر فیوچر ڈارک. یعنی بچوں کا مستقبل ان 2 لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے آج کا، جس میں نے بتایا تھا اپنے فرسٹ لیکچر میں کہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ ٹیچرز کا جو رول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے۔ تو پیرنٹس کا رول میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا تھا۔ آج اپنی اس سیکنڈ ویڈیو کے فرسٹ لیکچر میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹیچرز کا رول کیا ہونا چاہیے۔ تو ٹیچرز کے رول سے پہلے تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، خصوصاً مونٹیسری ٹیچر سے، کہ یہ آپ کے لیے کتنا اہم لیکچر ہے اور آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے۔ صرف مونٹیسری ٹیچرز ہی نہیں بلکہ پرائمری ٹیچرز اور ٹیوشن ٹیوٹرز، اور either these are junior or senior teachers. This lecture will be very useful for all the teachers and also the parents who are teaching their kids on their homes. This lecture will be also very useful for those parents. تو اب میں بنیادی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ٹیچرز جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے اور ٹیچرز کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ ٹیچرز کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز جو خوبیاں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتی ہیں تو ناظرین سب سے پہلے وہ تمام خوبیاں اس ٹیچر میں ہونی چاہیے۔ اسپیشلی جو مونٹیسری ٹیچرز ہیں وہ بائی نیچر فرینڈلی ہوں، کیئرنگ ہوں، لونگ ہوں اور سافٹ سپوکن ہوں اور فرینڈلی ہوں اور سمائلنگ فیسڈ ہوں اور ویری پولائٹ ہوں۔ یہ انتہائی ضروری باتیں ہیں۔ ٹیچرز جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں، ویل مینرڈ ہوں اور ویل ڈریسڈ ہوں۔ یہ تمام خوبیاں نہیں ہیں، یہ ٹیچرز میں بیسیکلی وہ ٹیچرز ہی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ خوبیاں نہیں ہیں، یہ میگنیٹک پاور ہے، میگنیٹک اٹریکشن ہے۔ تو اگر ٹیچرز میں یہ خوبیاں ہوں گی تو وہ بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، بچے ان کی بات سنیں گے، بچے ان کو غور سے صرف سنیں گے نہیں بلکہ ان کو عمل کریں گے، اوبے کریں گے۔ تو یہ خوبیاں کس لیے ہونی چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ٹیچرز جو ہے بیسیکلی اس کے اندر ایک ممتا چھپی ہونی چاہیے، ماں کا پیار اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور ٹیچر جب بچے سکول میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ٹیچرز ان کو اس طرح وارملی ریسیو کریں جس طرح مدر چھٹی کے وقت بچے گھر آتے ہیں تو ماں ان کو ریسیو کرتی ہے، ان کے لیے وریڈ ہوتی ہے، ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو سکول جب بچے انٹر ہوں تو ٹیچرز بھی مدرز کی طرح ان کو ویلکم کریں، ان کو ویٹ کر رہی ہوں، اور وہ جب انٹر ہوں تو 1 by 1 اسٹوڈنٹ سے، بلکہ میں اس کی ایگزامپل یہ دوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو بائی نیم ان کو بلائیں۔ یعنی بچہ جب انٹر ہوتا ہے تو انتہائی قابل احترام ناظرین، ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی دی ہوئی اس کو۔ ہر بچہ جو ہے کسی نہ کسی
صلاحیت جو ہے وہ ہولڈ کر رہا ہوتا ہے اور ایکسٹرا آرڈنری اس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے. تو ٹیچر کا کیا کام ہے؟ تو ٹیچر نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. سپوز کہ ایک بچہ کلاس میں آتا ہے تو ٹیچر اس کو کہے ہیلو زاویار گڈ ڈے ہاؤ آر یو آئی واز ویٹنگ فار یو یس یو آر ویل ڈریسڈ یور یونیفارم از ویری بیوٹیفل یو آر نیٹ اینڈ کلین یونیفارم. اوکے نیکسٹ اسٹوڈنٹس کم کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو وہ اسے کہہ سکتی ہیں عالیان یو آر گڈ بوائے یو آر لکنگ ویری گڈ یو آر لکنگ اسمارٹ یس یور ہیئر اسٹائل از ویری گڈ. تو اس کے ہیئر اسٹائل کو اس کو اپریشیٹ کریں. نیکسٹ بچہ اگر انٹر ہوتا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں ہیلو نوال یو آر ویری پریٹی یو آر ویری بیوٹیفل بیکاز یور یونیفارم از نیٹ اینڈ کلین اینڈ آلسو یور پونیز اینڈ یور ہیئر بینڈ از ویری بیوٹیفل. تو آپ نے اپریشیٹ کیا ہے اس کو اور باقی بچوں کو بھی بتایا کہ دیکھیں کتنی یونیفارم اس نے بہترین پہنی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس انٹر ہوتا ہے بچہ, آپ کہتے ہیں ابراہیم ہیلو ابراہیم یو آر ویری ریگولر یو کم اسکول ڈیلی اور آپ کوئی چھٹی نہیں کرتے. باقی بچوں کو بتائیں دیکھیں کبھی آج تک ابراہیم نے چھٹی نہیں کی. نیکسٹ بیبی آتا ہے عبد الرحمان ہیلو ہاؤ آر یو یو آر لکنگ سو اسمارٹ یو ہیو اے بیوٹیفل بیگ یس یور واٹر باٹل از آلسو ویری بیوٹیفل. نیکسٹ بیبی کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس کسوا از اے گڈ گرل کسوا از اے ویری پنکچوئل کسوا کمز ان اسکول ان ٹائم. دیکھیں کسوا ٹھیک 7 بجے اسکول پہنچ جاتی ہے, کبھی لیٹ نہیں ہوئی. آپ اس کے بعد کسی اور بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ او ویری بیوٹیفل یو آر کمنگ ویری ہیپی جواہر از اے گڈ گرل. جواہر کو ہم نے دیکھا ہے کہ جواہر تو اپنی ماما اور پاپا کو بائے بائے کہہ رہی تھی اور ہمیشہ مسکراتی ہوئی کلاس میں آتی ہے, تو اسمائلنگ فیسڈ گرل ہے. تو اس طرح جواہر بھی خوش ہو جائے گی اور باقی بچے بھی دیکھیں انسپریشن ہو رہی ہے باقی بچوں کو بھی. آپ جب کسی ایک بچے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو باقی بچے جو ہے وہ بھی اس سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں. اور نیکسٹ بیبی آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ او ضروا از اے گڈ گرل ضروا از ویری فرینڈلی. دیکھیں ضروا نے تو باقی بچوں سے دوستی کی ہوئی ہے, باقی تمام بچے بھی ضروا کو یاد کرتے ہیں اس کو ویٹ کرتے ہیں. ضروا تو بڑی فرینڈلی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں آد از اے گڈ بوائے آد ورکس ڈیلی آج جو ہے گھر کا ہوم ورک ریگولر کر کے آتا ہے اور ٹائم پہ آتا ہے اور ہیپی آتا ہے. تو یہ اس طرح آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ تمام بچے اس سے بڑے خوش ہوں گے, پلیئر فیل کریں گے, ٹیچرز کے ساتھ اٹریکٹ ہو جائیں گے, ٹیچر کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمدان از اے گڈ بوائے حمدان نیور بیٹس دا ادر اسٹوڈنٹس حمدان play with other students حمدان also regular in his study. تو اس طرح سے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی بچے میں وہ خوبی ہو تو آپ نے اس کو اپریشیٹ اسی خوبی کو پرامیننٹ کر کے اپریشیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کی یونیفارم جو ہے ڈرٹی ہے اور آپ کہہ رہے ہو آپ کی یونیفارم تو بڑی خوبصورت ہے آپ تو نیٹ اینڈ کلین ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ برش ڈیلی کر کے آتے ہیں کہ کتنے زبردست آپ جب اسمائل کرتے ہیں جب آپ ہنستے ہیں تو آپ کے دانت جو ہے بڑے وائٹ ہوتے ہیں. تو یہ ڈیلی برش کرنے سے آپ کے ماشاءاللہ حسن میں اضافہ ہو گیا. تو اس طرح ناظرین جب ٹیچر ایک ایک بچے کو فوکس کرے گی اور اس کے اندر دی ہوئی خوبی کو پرومیننٹ کرے گی اور باقی بچوں کے ساتھ ان کو شیئر کرے گی, باقی بچوں کو بتائے گی کہ آپ بھی کلیپنگ کریں میں بھی کلیپنگ کرتی ہوں, بلکہ کوئی اپنے بیگ میں سے کوئی کینڈیز کوئی چاکلیٹ کوئی ٹوائز اٹھا کے ان کو دیں گے بچوں کو کہ یہ لیں یہ آپ کا گفٹ ہے یہ آپ کو انعام دے رہے ہیں. تو اس سے اب ناظرین دیکھیں ان بچوں میں نہ صرف وہ جو آلریڈی جو انہیں خوبی تھی وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ اس خوبی کو پرفارم کرتے رہیں گے, اس میں ریگولر ہے تو ریگولر موسٹ ریگولر بن جائیں گے اور اس خوبی کو قائم رکھیں گے. نہ صرف اس خوبی کو قائم رکھیں گے بلکہ
جب ٹیچر کو دیکھا، ٹیچر اپریشیٹ کر رہی تھی وارملی، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے محبت اور پیار کے ساتھ کلیپنگ کر رہی تھی اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی، تو بچے باقی بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹیچر جو ہے اگر ان بچوں کو اپریشیٹ کرتی تو کیوں نہ ہمیں بھی اپریشیٹ کرے. تو وہ بچے جو ہے ناظرین، ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ باقی بچوں والی خوبیاں ان میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کچھ عرصے کے بعد ٹیچر دیکھیں گی کہ وہ جو ایک ایک انڈیویجولز خوبیاں تھیں، اب ہر بچے میں وہ تمام خوبیاں پیدا ہونے لگ گئی ہیں، اور تمام بچے انسپریشن کے ساتھ، اس کی موٹیویشنز کے ساتھ، باقی بچوں کو اپریشیشن کو دیکھ کر ان کے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی. تو ٹیچر کا یہ جادو ہے، یہ کمال ہے کہ وہ بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں تھیں اس کو اس نے پرومیننٹ کیا ہے. اور اب بچوں کا ٹیچر کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ، اتنا پیار، اتنی محبت بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچے جو سکول آنے سے روتے تھے، ڈرتے تھے، اور سکول آنے سے پہلے رات کو مدرسے یہ کہہ کے سوتے تھے کہ ہم نے صبح سکول نہیں جانا، مما پلیز میں نے سکول نہیں جانا، وہ ٹیچر کا خوف تھا، سکول کا خوف تھا، پڑھائی سے فیڈ اپ ہو رہے تھے. اب ٹیچر کا یہ جو رویہ تھا، میں نے جو خوبیاں بتائی ہیں ٹیچر کی، کہ یہ ٹیچر جو ویری پولائٹ ہو، سافٹ سپوکن ہو، سمائلنگ فیس ہو، فرینڈلی ہو، اور اس کے اندر ویل مینرڈ ہو، ویل ڈریسڈ ہو، تو یہ خوبیاں اور ٹیچر کی اپریشیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کا ان کے ساتھ ریلیشن بھی بڑھ گیا، محبت بھی بڑھ گئی. اب وہی بچے رات کو سونے سے پہلے اپنی مدر سے کہتے ہیں کہ مما جلدی جلدی مجھے سلا دیں تاکہ میں صبح اٹھ کر اپنے ٹیچر کے پاس جاؤں گی، اپنے سکول میں جاؤں گی. تو ناظرین یہ دیکھیں، تو ٹیچرز کی یہ جو ساری خوبیاں میں نے بتائی ہیں کہ ٹیچر کیسی ہونی چاہیے، اگر اس طرح کی ٹیچر ہوگی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بچے کو سکول کے ساتھ اٹریکٹ کر لینا، سکول کے ساتھ بچے کا پیار پیدا کر دینا، کلاس کے ساتھ پیار ہو جانا، ٹیچر کے ساتھ اس کی رغبت ہو جانا، ٹیچر کو پسند کرنے لگ جانا، ٹیچر کو اوبے کر لینا، ٹیچر کی ہر بات کو مان لینا. تو یہ سب سے پہلی کامیابی ہے جو بچوں نے حاصل کر لی. تو ٹیچرز کا کیسی ہونی چاہیے، تو یہ بنیادی بات تھی کہ ٹیچر میں وہ تمام خوبیاں پریکٹیکلی ہونی چاہیے. جب تک ٹیچر خود، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ٹیچر رول ماڈل ہوتی ہے، بالکل صحیح کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹیچر کو بچے فالو کرتے ہیں. تو یہ خوبیاں ہوں گی، اور ٹیچر بچوں کو، جن بچوں میں جو جو خوبیاں تھیں ان کو ٹیچرز نے اپریشیٹ کیا، ان کو انعام دیے، ان کو بھرپور انداز سے کلیپنگ کی. باقی بچوں کو بھی کہا، باقی بچوں کو آپ نے لازماً ٹیچر نے متوجہ کرنا ہے. جب کسی کی کوئی خوبی بیان کر رہی ہو ٹیچر، تو دوسرے بچوں کو بھی لازماً بتانا ہے کہ یہ دیکھو بچوں، اس نے برش کیا ہوا ہے، یہ دیکھو بچوں اس نے ہیئر کٹنگ کیا، کتنا ہیئر اسٹائل خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھیں بچوں ان ٹائم آ رہا ہے، ڈیلی ان ٹائم آتا ہے، اسی لیے ان کی کلیپنگ کر دیتے ہیں. یہ بچوں، ہی از اے ویری بریو، ہی از اسمائلنگ فیس، یس. تو یہ ساری باتیں اگر آپ نے بچوں میں پیدا کر دیں اور بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی، تو یہ فرسٹ کامیابی ہے. اور دوسرا سٹیپ ہے، میں نے کہا تھا کہ ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے اور ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے. اب اگلا سٹیپ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کا مستقبل برائٹ ہو جائے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب ٹیچر نے جو بچوں کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں، ہر بچے کے اندر، بچے کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اس کے اندر تمام وہ خوبیاں ہیں جو علامہ اقبال کے شاہین میں تھیں، جو علامہ اقبال کے اس نوجوان میں خوبیاں تھیں جو ستاروں پہ کمند ڈالتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا اور بتایا کہ اس میں تمام خوبیاں ہیں. تو ٹیچر کا کام ہے، قائد کا کام ہے، رہنما کا کام ہے کہ اس کے اندر جو خوبیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو باہر نکالنا. تو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کے اندر کی تمام خوبیاں وہ باہر آ جائیں، اور بچے جو ہے مرد مومن بن کے، بچے مثالی رول بتائیں، اور اس ملک کی باغ دوڑ انہی بچوں نے، آج کے بچے ہیں کل کے اس ملک کے معمار ہوں گے. کل انہوں نے ملک کی باغ دوڑ لگامیں سنبھالنی ہے، ملک کی باغ دوڑ ملک کی انہی بچوں نے سنبھالنی ہے، اور انہی بچوں نے ملک کا انتظام سنبھالنا ہے. تو ان کے اندر جو چھپی ہوئی خصوصیات ہیں، قابلیت ہیں، ایبلٹیز ہیں، وہ ساری ٹیچر نے باہر نکالنی ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.